آج جن صحابی کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرنے لگے ہیں تو یہ بھی ایک انتہائی یونیک پرسنالٹی کے مالک تھے۔ تمام صحابہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جو پرسنالٹی تھی وہ بہت ڈیفرنٹ تھی، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ ابو ذر جو ہیں یہ زندہ بھی اکیلے رہے اور یہ مریں گے بھی اکیلے ہی، اور جنت میں بھی آخرت میں بھی یہ اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے۔ تو اصل میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ان کے بہت زیادہ دوست یا کمپینین نہیں تھے۔ تو اصل میں ان کا جو اسلام لانے کا واقعہ ہے یہ بھی باقی صحابہ سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کرنے سے پہلے ہی ان کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ یہ بتوں کو اور ان چیزوں کو بہت غلط سمجھتے تھے۔ نیچرلی طور پہ، فطرتی طور پہ ہی یہ بتوں کی پوجا کو اور قریش جتنے جو حرکات کرتے تھے یہ اس کو غلط سمجھتے تھے۔ اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک نبی ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہے، تو ان کا دل جو تھا وہ اس طرف مائل ہوا۔ تو انہوں نے اپنے بھائی جن کا نام انیس تھا ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ یہ جو جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے یہ کیسے ہیں، ان کی کیسی کیا پرسنالٹی ہے۔ تو ان کے جو بھائی تھے وہ مکہ مکرمہ آئے اور وہ بس خاموشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، آبزرو کیا کرتے تھے، اور کچھ دن آبزرو کرنے کے بعد وہ واپس اپنے بھائی کے پاس گئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ میں نے جو شخص میں نے جو دیکھا ہے وہ ایک شخص وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یعنی کہ ایک خدا کی طرف پکارتا ہے، اور یہ بتوں کی پوجا کو منع کرتا ہے، اور وہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور اس کے اخلاق جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ اب یہ کچھ ٹریٹس تھے جو ان کے بھائی نے ان کو بتائے، اور جب ان کو یہ ٹریٹس معلوم ہوئے تو ان کے دل میں اور خواہش پیدا ہوئی کہ میں اور جا کے پتہ کروں کہ نبی کیسے ہیں، یہ کیا تعلیمات دیتے ہیں۔ تو لیکن جتنی تعلیمات ان تک پہنچی تھی اس سے ان کی پیاس تو بڑھ گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے تھے۔ تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں خود مکہ جا کے میں اس بات کی تحقیق کرتا ہوں۔ تو یہ مکہ مکرمہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے خاموشی سے آبزرو کرنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اب یہ کسی سے پوچھتے نہیں تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ذہن میں تھا کہ اگر میں کسی سے پوچھوں تو ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے ماریں، کیونکہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا قریش میں اکٹھا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ پوچھتے ہوئے بھی ہچکچاتے تھے کہ میں کس سے پوچھوں۔ تو یہ خود گئے اور جا کے حرم میں یہ ٹھہر گئے، وہاں پہ زمزم کا پانی پیتے تھے اور ادھر ادھر دیکھتے رہتے تھے، آبزرو کرتے رہتے تھے کہ کہیں پہ مجھے اللہ کے نبی نظر آئیں تو میں ان کو دیکھوں، ان کے بارے میں سنوں۔ تو بغیر پوچھے یہ جتنی معلومات اکٹھی کر سکتے تھے تو یہ انہوں نے کرنی شروع کر دی۔ تو یہاں تک کہ ایک موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا، تو یہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے نوٹس کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ یہاں پہ ایک اسٹرینجر لگ رہے ہیں، آپ یہاں کے نہیں لگ رہے، تو آپ کہیں اور سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں کہیں اور سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے یہ انٹروورٹ پرسنالٹی تھی ان کی، تو انہوں نے بالکل بھی نہیں بتایا کہ میں کس مقصد سے آؤں۔ تو جب یہ بات کہی تو عرب جو تھے وہ بہت مہمان نواز تھے، ہر ایک کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو آفر دی کہ آپ باہر سے کہیں سے آئے ہیں تو آپ نے ٹھہرنا ہوگا، تو آپ ایسا کیجئے کہ میرے والد کا گھر ہے وہاں پہ آ جائیے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ینگ ہی تھے، تو ابو طالب کا گھر تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں لے گئے، رات ٹھہرایا، مہمان نوازی کی۔ اور اس پورے موقع پہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نہیں بتایا کہ میں کس مقصد سے آؤں۔ صبح پھر وہاں سے چلے گئے، پھر حرم میں جا کے بیٹھ گئے،
اور ادھر ادھر دیکھتے رہتے تھے، آبزرو کرتے رہتے تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نوٹس کر لیا، اور پھر وہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ آج جس مقصد سے آئے تھے آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا، تو آپ ایسا کریں آج آپ پھر ہمارے پاس ٹھہر لیں، آپ نے رات گزارنی ہوگی، آپ ادھر ٹھہر لیں. تو یہ پھر چلے گئے. تو اسی طرح 2 3 دفعہ ہوا. تو ایک موقع پہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ پسند کریں تو آپ مجھے بتائیں گے آپ کس مقصد سے آئے ہیں، میں آپ کی ہیلپ کر دوں. تو اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے یہ کانشیس تھے کہ میں بتاؤں نہ بتاؤں، پتہ نہیں یہ الٹے ہی کوئی بات نہ پڑ جائے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے آنے کی وجہ بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے میری اس بات کو سیکرٹ رکھنا ہے، آپ نے اپنے تک رکھنی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سیکرٹ رکھ لوں گا، کوئی بات ہے تو بتا دو. تو پھر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ کوئی نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو میں اس تحقیق میں آیا ہوں کہ وہ کیا تعلیمات دیتے ہیں، کیا بات کہتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان ہو چکے تھے، تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح جگہ بھیجا ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ میں آپ کو ان کی طرف لے چلتا ہوں، تو بس آپ نے خاموشی سے میرے ساتھ چلتے آنا، کوئی بات نہیں کرنی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ آگے آگے چلتے گئے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پیچھے پیچھے چلتے گئے. تو جب یہ دار ارقم پہنچے، وہاں جا کے جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دل جو تھا وہ نور سے بھر گیا. تو انہوں نے جا کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے ان الفاظ کے ساتھ جنہوں نے سلام کیا وہ بھی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے. اچھا، ان کا جو قبیلہ تھا الغفار، یہ جو قبیلہ تھا یہ اسی کی نسبت سے غفاری کہلاتے تھے. یہ جو قبیلہ تھا یہ عرب میں ڈاکوؤں کے طور پہ مشہور تھا. they were the bandits. تو جو بھی کیروان قافلے جو وہاں سے گزرا کرتے تھے تو یہ لوٹا کرتے تھے، ان کے قبیلے والے یہ مشہور تھے. جیسے وہ ہائی وے رابرز ان کو کہا جاتا تھا، تو یہ بہت اس بارے میں مشہور تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میں اس قبیلے سے ہوں. تو اللہ کے نبی بڑا خوش ہوئے کہ دیکھو اس قبیلے سے بھی ایک شخص کو اللہ نے ایمان دیا. اچھا، مختلف جو صحابہ ہیں نا ان کی لائف سے ہمیں ایک چیز بہت کلیئرلی سمجھ آتی ہے کہ چاہے ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، پھر یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور جتنے اور اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ کہ جو زمانہ جاہلیت میں اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے نہ صرف ان کو ہدایت دی بلکہ ان کے ہاتھوں سے کتنا دین کو نفع پہنچایا یہ اللہ ہی جانتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کسی شخص کے بارے میں بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ کیسے توبہ کر سکتا ہے. اللہ کی شان، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دیں اور جس کو چاہے اللہ ہدایت سے محروم کر دیں. یہ اللہ کی شان ہے. اس لیے کبھی کسی کے بارے میں آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی اس کو ہدایت نہیں ملنی یا یہ شخص توبہ نہیں کر سکتا. اللہ جس پہ نظر کرم فرما دیں وہ شخص چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہو، جتنا مرضی اسلام دشمن ہو. ابھی ہالینڈ کی غالباً بات ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی جو اسپیشلی جو بڑی مشہور ہے مسلمانوں کے خلاف کام کرتی ہے. اکثر یہ کارٹون جو کانٹیسٹ ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں جو بلاسفیمس چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ بہت کام کرتے ہیں. تو ان ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس نے اب ایک اپنے کچھ خاص لوگ تھے ان کو کہا کہ بھئی ہم اسلام کے بارے میں، چونکہ اسلام کے بارے میں بہت پروپیگنڈا کرتے تھے، تو انہوں نے ایک ریسرچ سیل بنایا اور انتہائی اہم عہدیدار کو کہا کہ تم جو ہے نا قرآن پڑھو دی اور یہ اسلام پڑھو اور اس میں سے چیزیں نکال نکال کے دو. اللہ کی شان، اس نے قرآن پڑھا، وہ آیا تھا شکار کرنے، خود شکار ہو گیا، خود مسلمان ہو گیا. اور اس طرح اسی پولیٹیکل پارٹی میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. تو اس لیے
یہ اللہ کی ذات جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو اس لیے جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتا چلا کہ وہاں سے ہیں تو اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنا اسلام چھپا نہیں سکتا۔ اس وقت مسلمان جو تھے نا وہ چھپاتے تھے۔ تو یہ حرم میں گئے اور جا کے انہوں نے قریش سے کہا کہ قریش میری بات سنو، تم سب غلط حرکتیں کر رہے ہو اور دیکھو میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے اعلانیہ جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ پڑھا۔ اچھا جب انہوں نے اس طرح اعلانیہ کہا تو اس وقت تو مسلمان تو بالکل چند گنے چنے مسلمان تھے، اور جو مسلمان تھے بھی وہ بھی اپنا اظہار اس طرح اوپنلی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو جو قریش تھے، جو کفار تھے، انہوں نے ان کو پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ بالکل یہ مرنے کے قریب ہو۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ان قریش کو، ان کفار کو روکا اور کہا سبحان اللہ، کیا زبردست لاجک تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم اس شخص کو مار رہے ہو، تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ یہ غفار قبیلے سے ہے، تو تمہارے جتنے قافلے ہیں نا وہ انہی کے رستے سے گزرتے ہیں، اگر تم نے اس شخص کو مار دیا تو یہ تمہارے قافلوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب جب یہ بات سنی تو وہ جو تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو اس طرح جو ہے نا اگلے دن پھر ابو ذر غفاری گئے اور پھر ایسے ہی معاملہ ہوا، انہوں نے اس طرح اوپنلی اعلان کیا اور پھر کفار نے مارا، پھر عباس رضی اللہ عنہ بیچ میں آئے اور انہوں نے یہی بات کی کہ اگر تم نے اس شخص کو مار دیا تو تمہارے قافلے محفوظ نہیں رہیں گے۔ خیر جب اس طرح معاملہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے علاقے میں جائیں، اپنے قبیلے میں جائیں اور وہاں جا کے دین کی تبلیغ کیجئے، وہاں جا کے لوگوں کو دین کے بارے میں بتائیے۔ اچھا اب یہ جو صحابہ تھے، یہ جتنے بھی صحابہ تھے، یہ سارے کے سارے ہمیشہ اس بارے میں تیار رہتے تھے اور کوشش کرتے رہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو یہ جو صاحب یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے یہ چلے گئے۔ جب یہ واپس گئے تو انہوں نے جا کے اپنے بھائی کو بتایا۔ اب ان کے جو بھائی تھے انیس جو تھے، جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے بھی فوراً اسلام قبول کر لیا، انہوں نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ اسلام جو ہے نا یہ فطرت کے قریب ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ابو جہل یا اور جتنے لوگ تھے جو اسلام کے بظاہر دشمن تھے، پتہ ان کو بھی تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ اللہ قرآن میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ جو یہودی ہیں ان کو بھی پتہ تھا، یہ اللہ کے نبی کو ایسے جانتے تھے، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی ایسوسیشنز ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان حق کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب وہ چاہے تو وہ ایک اپنی پوزیشن ہوتی ہے، کیونکہ ابو جہل کو یہ تھا کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو مجھے ماننا پڑے گا اور جو ہے نا وہ پھر مجھے اپنی ول کو ختم کرنا پڑے گا، اس لیے تو اسلام قبول نہیں کرتا تھا۔ اور یہودیوں کو بھی یہی تھا کہ ان کے اندر جیلسی کا فیکٹر تھا۔ تو اصل میں اسلام جو ہے نا وہ تو فطرت کے قریب ہے۔ جو شخص بھی سلیم الفطرت ہے جب وہ اسلام کو ایک نیوٹرل وے میں پڑھتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سے اٹریکٹ نہ ہو، تو اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ان کے بھائی تھے، جب ان تک یہ بات پہنچی دین کے بارے میں انہوں نے بتایا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی والدہ کو بھی بتایا جائے۔ تو یہ دونوں اپنی والدہ کے پاس گئے، ان کو جا کے بتایا کہ بھائی اس طرح سے جو ہے نا وہ ہم نے دین اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ بتوں کی پوجا غلط ہے، ایک خدا کو ماننا چاہیے، اور اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو جو والدہ تھیں انہوں نے بھی فوراً سے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ دونوں بھائی جو تھے یہ اپنے قبیلے میں اسلام جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش شروع کر دی انہوں نے، اور کرتے رہے۔ تو ان کا آدھا قبیلہ تو فوراً ہی مسلمان ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے کچھ سالوں بعد ایک موقع پہ ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس ٹائم تک مسلمان ہو چکے تھے، کچھ غزوات بھی ہو چکے تھے۔ تو ایک موقع پہ
بہت سارے لوگ مدینہ کی طرف آ رہے تھے، تو لوگوں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ کوئی آرمی ہے، کوئی فوج ہے جو مدینہ پہ حملہ کرنے آ رہی. تو لوگ جو تھے وہ الرٹ ہو گئے. تو تھوڑی دیر بعد جب جو کافی سارے لوگ تھے جو مدینہ کی طرف آ رہے تھے، جب وہ پہنچے تو دیکھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ساتھ آ رہے تھے، اور ان کا پورا قبیلہ، وہ اور اس کے ساتھ ایک اور قبیلہ تھا بنو سلیم. یہ دونوں قبیلے جو تھے یہ پورے کے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے، اور یہ سارے مسلمان تھے جو کہ مدینہ منورہ آ رہے تھے. تو جب یہ آئے، یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی محنت تھی کہ وہ گئے اور اللہ کے نبی کے حکم پر عمل کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، تو دھڑا دھڑ لوگ مسلمان ہوئے. تو جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور اتنے لوگ آئے، تو سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوش ہوئے ہوں گے. اسی طرح سے وہ سارے جو تھے وہ آئے، مسلمان ہوئے. اور پھر اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مستقل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہی رہا کرتے تھے. تو ان کی طبیعت میں نا بہت زیادہ سچائی اور کھرا پن تھا. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بس جو بات ہوتی ہے نا ٹھا کر کے کر دیتے ہیں، تو اسی طرح نا ان کی طبیعت میں تھا، بہت کھرے تھے. تو ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین سے اوپر سب سے زیادہ جو کھرے اور سچے آدمی ہیں وہ ابو ذر غفاری ہے. تو بالکل ٹھیٹ قسم کی شخصیت تھے. تو ایک موقع پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ نا کوئی بات ہو رہی تھی ان کی. تو بات ہوتے ہوتے انہوں نے نا کوئی ایسی بات کہہ دی، کہا یا ابن السودا، یعنی کہ او سن آف اے بلیک وومن، کہ ان کی والدہ کی طرف سے تانا دیا کہ او حبشی عورت کے بیٹے. تو یہ نا ایک عربک میں کہا جاتا تھا کہ اب چونکہ ان کی والدہ غلام تھی، تو اس لیے جب یہ بات کہی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت ہرٹ ہوئے کہ یہ اس نے مجھے میری والدہ کا تانا دیا. تو بہت ہرٹ ہوئے، دکھ ہوا انہیں، یہ کیا کہہ دیا انہوں نے. تو جب یہ بات ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے جا کے کہا کہ اس طرح سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے ایسے کہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا ابو ذر، ابھی تک آپ کے اندر سے زمانہ جاہلیت کی چیزیں نہیں گئیں. اب آپ سوچیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کہہ دیں تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. اصل میں یہ چونکہ بہت عرصہ ادھر رہے تھے، اپنے قبیلے میں رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت تک بہت زیادہ صحبت نہیں لی تھی انہوں نے. تو جب یہ بات ایسے ان کو پتہ چلی تو بہت دکھ ہوئے، بہت غمگین ہوئے، یہاں تک کہ باہر جا کے ایسے مسجد کے باہر لیٹ گئے. اور ایسے لیٹ گئے، انہوں نے کہا کہ جب تک بلال آ کے اپنا پاؤں میرے اوپر نہیں رکھیں گے تب تک میں نہیں اٹھوں گا. یعنی کہ انہوں نے ایک جیسچر شو کیا کہ میں نے اس کی تذلیل کیا ہے، تو اب جب تک یہ آ کے اپنا پاؤں میرے اوپر نہیں رکھیں گے نا تب تک میں نہیں اٹھوں گا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے تو اب یہ نہیں اٹھتے تھے، کہتے تھے نہیں، پہلے اب آپ اپنا پاؤں میرے اوپر رکھیں تاکہ جو میں نے آپ کو بات کہی ہے یہ اس کا ازالہ ہو سکے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو اٹھایا، بڑی بڑی محبت دی. تو اس طرح صحابہ جو تھے ان کا آپس میں اتنی محبت کا تعلق تھا. تو یہ جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے، یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو بالکل دنیا کی طرف اور مال کی طرف یا دنیا کی کسی بھی چیز کی طرف قطعاً ان کی رغبت نہیں تھی. تو غزوہ تبوک کا موقع تھا. غزوہ تبوک کا جو موقع تھا نا وہ اس طرح ایک بڑی اہم جنگ تھی کہ اس وقت فصل کاٹنے کا وقت تھا. آپ ایسے سمجھ لیں جیسے ہر بزنس کا ایک سیزن ہوتا ہے نا، تو اب جیسے کپڑے والے ہوتے ہیں ان کا یہ عید کا سیزن ہوتا ہے، یہ شادیوں کا سیزن ہوتا ہے، تو اس طرح سے مختلف جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں ان کا فصل کا ایک سیزن ہوتا ہے کہ جس میں انہوں نے ساری ہارویسٹنگ کرنی ہوتی ہے اور پورے سال کا منافع ان کو اس وقت ملتا ہے. تو اب وہ بزنس سیزن تھا، تو اس وقت تبوک کا موقع پیش آیا.
تو اب جو مسلمان تھے انہوں نے تو لبیک کہا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، جبکہ جو منافقین تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو منافقین تھے، مسلمانوں کا روپ انہوں نے دھارا ہوا تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے اور مختلف ایکسکیوز کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ تھوڑا سا ایشو ہے، اس لیے نہیں ہم جا سکتے، اس لیے نہیں ہم جا سکتے۔ تو جو بندہ جو بھی ایکسکیوز لے کے آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دے دیتے تھے، یعنی کہ بالکل کوئی آرگومنٹ نہیں کرتے تھے۔ تو اس طرح بہت سارے منافقین تھے، انہوں نے ایسے ہی کیا، جتنے بھی، جیسے آج بھی لوگ ہوتا ہے نا کہ ویسے تو دنیا کے تمام کاموں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، لیکن دین پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا، ہم ایکسکیوز کر رہے ہوتے ہیں، بھائی ہم تو بہت بزی ہیں، ہمارے پاس ہمارا تو یہ کاروبار ہے، ہمارا تو یہ کام ہے، ہماری یہ اسٹڈیز۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دور میں بہت سارے ایسے لوگ رکھے ہیں جو اپنی ان تمام تر مصروفیات کے ساتھ بھی دین کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، اور اپنا تزکیہ بھی کرتے ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، بیانات میں بھی آتے ہیں۔ جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف ایکسکیوز کرتے رہ جاتے ہیں۔ تو جو عشاق ہوتے ہیں نا، وہ ایکسکیوز نہیں کرتے، وہ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایسا بہانہ ملے کہ جس کے ذریعے ہم یہ کام کر سکیں۔ تو خیر، تو بہت سارے جو منافقین تھے وہ ایسے بہانے کرتے گئے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اتنے لوگ ایسے آ کے بہانے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اگر ان میں سے کسی میں خیر ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لے آئیں گے، اور اگر ان میں خیر نہیں ہے تو پھر ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم پہ برڈن نہیں ہے، اگر خیر ہوگی تو آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، کہ ایک طرف کتنے امت کے لیے غمگین ہوا کرتے تھے، اور دوسری طرف استغنا کیسا تھا اور اللہ پہ توکل کیسا تھا۔ فرمایا کہ اگر ان میں خیر ہوگی تو آ جائیں گے، اور اگر خیر نہیں ہوگی تو پھر یہ ہم پہ برڈن ہے، ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب تھوڑا سا آگے گئے تبوک کے موقع پہ لشکر کے ساتھ، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ درمیان میں نہیں تھے۔ تو اب صحابہ جو تھے وہ مختلف باتیں کرنے لگے کہ بھئی ابو ذر غفاری کیوں نہیں ہے، کیونکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ساتھیوں میں سے ہو گئے تھے۔ جب ہجرت کر کے جب مدینہ آ گئے تھے تو ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہا کرتے تھے، ان کی خدمت میں رہتے تھے یا پھر مسجد میں رہتے تھے، اس طرح ایسے لائف گزرتی تھی، تو بہت قریبی لوگوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب ابو ذر نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ ابو ذر میں خیر ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضرور لے آئیں گے۔ اچھا، دوسری طرف معاملہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب اس لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کا جو اونٹ تھا وہ بڑا کمزور تھا، اور وہ چلتے چلتے تھک گیا تھا، گرمی کا موقع تھا، کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، تو وہ اتنی تیزی سے نہیں چل رہا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ اس کو میں کسی طرح سے تیز چلاؤں، لیکن وہ نہیں چلتا تھا، یہاں تک کہ لشکر پورا آگے نکل گیا اور یہ اکیلے پیچھے رہ گئے۔ تو پھر انہوں نے اپنا سامان پکڑا اور اونٹ کو وہیں پہ چھوڑا، اور یہ پیدل ہی اس لشکر کی طرف بھاگنا شروع ہو گیا۔ تو ایک موقع پہ مسلمان جو لشکر تھا، صحابہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو انہوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو اتنے میں دور سے دیکھا تو کچھ غبار اڑتا آ رہا تھا اور ایک شخص بھاگا ہوا آ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ابو ذر ہوں گے۔ تو اتنی محبت اور اتنا تعلق تھا، انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً یہ ابو ذر ہی ہوں گے۔ تو جب وہ قریب آئے تو دیکھا کہ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہی تھے۔ تو اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے کہ آئے، اور اس وقت پھر فرمایا تھا کہ ابو ذر زندہ بھی اکیلا ہی ہے، اکیلا ہی رہتا ہے، اور یہ اس کو موت بھی یہ اکیلا ہی مرے گا، اور پھر آخرت میں بھی یہ اکیلا اٹھایا جائے گا۔ تو اب ایک دفعہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک جماعت سے، کسی نیک جماعت سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے اعمال ان کی طرح نہیں ہوتے، تو ایسے موقع پہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اس پہ بہت خوش ہوا۔
تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بہت ساری ایسی روایات احادیث ہمیں ملتی ہیں. تو اپنی طبیعت میں بہت سادگی تھی ان کی. پھر اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے تو اس غم سے بھی دل جو تھا وہ بہت ٹوٹا ہوا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی انہوں نے کسی خاص مختلف چیزوں میں حصہ نہیں لیا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس میں پھر یہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے تو پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے آپ شام جانے دیں، کیونکہ یہاں رہتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت یاد آتی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت یاد آتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں شام چلا جاتا ہوں. تو یہ وہاں گئے تو انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا جب مسلمانوں کے پاس بہت سارا مال غنیمت اور یہ چیزیں آنا شروع ہوئی. تو جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے یہ اس معاملے میں بہت سخت تھے. دنیا جمع کرنے کے پیچھے، مال جمع کرنے کے پیچھے یا کسی بھی طرح کی شان و شوکت کے بارے میں یہ بہت زیادہ اسٹرکٹ تھے. یہ کہا کرتے تھے کہ بس جو مال تمہیں ملے بس اپنی، اگر تمہیں 2 درہم ملیں تو 1 درہم گھر والوں کو دو اور 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. مال جمع کرنے کے بالکل خلاف تھے. اور نہ صرف خود خلاف تھے بلکہ ان کا مزاج ایسا تھا کہ یہ چاہتے تھے جو باقی صحابہ تھے یہ ان سے بھی اس بارے میں بحث کیا کرتے تھے کہ تم کیوں مال جمع کرتے ہو. یعنی کہ جن اصحاب کے پاس مال آ گیا تھا تو اب بہت سارے صحابہ تھے وہ ان کو دلیل بھی دیتے تھے، بتاتے بھی تھے کہ بھئی مال جمع کرنا غلط نہیں ہے، لیکن ان کا اپنا ایک مزاج تھا. یہ بہت زیادہ دنیا پہ قناعت کرنے والے تھے اور دنیا سے بالکل بے رغبت تھے. تو مختلف صحابہ سے مختلف مواقع پہ ان کی بحث ہوتی تھی. جیسے ایک وہ جو زکوٰۃ کی آیات ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، تو جس میں بتایا گیا ہے کہ بھئی جو لوگ مال جمع کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے انگارے ہوتے ہیں. تو اصل میں بہت سارے صحابہ اور علماء جو تھے اس وقت کے ان کی طرف سے یہی تھا کہ ان کا موقف یہی تھا کہ یہ آیات جو ہے نا یہ زکوٰۃ کے بارے میں. لیکن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، یہ ہر طرح کے مال کے بارے میں، تو مال جمع کرنا ہی نہیں ہے. یہ اس معاملے میں اتنے اسٹرکٹ تھے. تو اور جو لوگ ذرا کوئی پکا گھر بنا لیتے تھے یا بڑا گھر بنا لیتے تھے تو ان سے بھی یہ جو ہے نا یہ سختی سے پیش آتے تھے، منع کیا کرتے تھے. تو یہ اس طرح کا ان کا مزاج تھا. تو ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے نا وہ پھر کچھ صحابہ نے بتایا کہ بھئی یہ تو انہوں نے تو بہت مشکل کیا ہوا رہنا، کیونکہ ہر ایک کے بارے میں ایسے فتویٰ دے دیتے ہیں، ہر ایک سے لڑتے ہیں، بھئی تم کیوں مال جمع کرتے ہو. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو واپس مدینہ بلا لیا. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تو بہت محبت کرتے تھے، بڑا ان کا تعلق تھا. تو ان سے پھر یہ ڈسکس کرتے رہتے تھے اسی طرح کی چیزوں پہ. تو پھر ایک موقع پہ انہوں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ میں اب جو ہے نا میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا کیونکہ مسلمانوں کے پاس مال آ رہا ہے اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، تو میں اب اس چیز میں نہیں رہ سکتا. تو اللہ کے نبی نے بھی مجھے فرمایا تھا کہ جب اس طرح سے چیزیں شروع ہو جائیں تو تم اکیلے ہو جانا، اکیلے چلے جانا. تو انہوں نے پھر ایک جگہ تھی جو کہ کوفہ اور مدینہ کے درمیان میں تھی، تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ نا آپ مجھے اجازت دے دیجئے تو میں ادھر چلا جاؤں. اب اتنے بڑے صحابی رسول تھے لیکن چونکہ مزاج ایسا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو کہا تھا ایک موقع پہ کہ جب کوئی اس طرح کی بات ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جب اس طرح مسلمانوں کے پاس اس طرح مال آئے اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو تم کیا کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ میں تلوار نکال لوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، تم تلوار نہ نکالنا، تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم میرے پاس پہنچ جانا. تو یہ کسی بھی موقع پہ نا یعنی کہ لیڈرشپ رول ان کو نہیں دیا جاتا تھا، یہ پلے نہیں کرتے تھے کیونکہ مزاج ایسا تھا. تو لیکن بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین صحابہ میں سے تھے. تو جب انہوں نے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو کہ میں نا بس اب اکیلا رہنا چاہتا ہوں، تو یہ اس مقام پہ چلے گئے. وہاں پہ صرف ان کی بیگم تھی اور یہ تھے.
بس یہ ایسے ہی تھے، یہی وہیں پہ رہتے تھے۔ تو کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے صحابی ہیں اور اتنا، لیکن آپ نے اپنا گھر کچھ بھی نہیں بنایا، بالکل سادہ سا گھر ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں یہ جو گھر ہے، یہ کون سا میرا گھر ہے، یہ تو میرا گھر ہے ہی نہیں، یہاں پہ تو میں نے کچھ عرصہ رہنا ہے، چلے جانا ہے۔ میرا گھر تو آخرت کا گھر ہے، اور اس مالک نے میرے لیے وہ گھر رکھا ہوا ہے جہاں میں ہمیشہ ہمیشہ سے رہوں۔ تو بالکل دنیا جمع کرنے اور دنیا رکھنے کے سخت خلاف۔ ان کو وظیفہ بھی ملتا تھا 4,000 درہم۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ پورے سال کا اسٹیمیٹ لگا لیتے تھے کہ مجھے کتنے مال کی ضرورت ہے، یعنی کہ جو ضروریات کی چیزیں جو پورے سال کے لیے آنی ہے نا، بس اتنا مال رکھتے تھے، باقی سارا اللہ کے راستے میں دے دیا کرتے۔ اور یہ باقیوں کو بھی یہی تلقین کرتے تھے، تو اس لیے بہت سارے صحابہ نا ان سے دور ہوتے تھے کہ یہ جو ہے نا اسٹریٹ کہہ دیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ وہاں چلے گئے، اکیلے رہنے لگے، یہاں تک کہ ان کی نا بیمار ہو گئے اور ان کا وقت قریب آنے لگا۔ تو ان کی بیگم نے کہا، ان کی بیگم بڑا روئی کہ آپ اتنے بڑے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کے اتنے مقربین میں سے ہیں، لیکن آپ ادھر اکیلے ہیں اور کوئی آپ کے آس پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اصل میں مجھے بتا دیا تھا کہ ابو ذر تم اکیلے مرو گے، تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اور جو کچھ لوگ تھے وہ دنیا سے چلے گئے، تو میں اکیلا رہ گیا، تو مجھے لگتا ہے وہ میرے بارے میں ہی تھی کہ میں اکیلا مروں گا، تو اس لیے میں اکیلا مروں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آئے گا اور وہ تمہارا جنازہ پڑھا دے گا۔ تو وہ کہتے کہ اب ان کی بیگم جو تھی وہ روتی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ بھائی اب یہ اکیلے مر رہے ہیں، نہ میں ان کے لیے کوئی کفن کا انتظام کر سکتی ہوں، نہ دفن کا انتظام کرتی ہوں، میں کیا کروں گی؟ تو یہ حوصلہ دیتے تھے، کہتے تھے پریشان نہ ہو، اللہ کے نبی نے مجھے بشارت دی ہوئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے کفن دفن کا انتظام فرما لیں گے۔ تو اسی طرح ہی ہوا کہ جب یہ آخری وقت ان کا قریب آیا اور جب ان کی جان نکل گئی، تو جو ان کی اہلیہ تھیں وہ بڑی افسردہ تھیں، روتی تھیں، انہوں نے ان کو کفنایا اور ادھر ادھر دیکھتی تھیں، باہر نکل گئیں کہ کوئی ملے۔ اتنے میں ایک قافلہ ادھر سے گزر رہا تھا، تو انہوں نے اس قافلے کو روکا اور کہا کہ کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا جنازہ پڑھا دیں گے؟ اب قافلے میں اس قافلے کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ وہ بھی اتنی جو تھے وہ اتنی بڑی شخصیت تھے، وہ تو جانتے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ تو جب انہوں نے کہا جی بالکل ہم ضرور پڑھائیں گے، تو جب دیکھا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت روئے اور کہا کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ اکیلے مریں گے اور اس طرح مریں گے، مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہوگا وہ ان کا جنازہ پڑھائے گا۔ تو اسی طرح پھر انہوں نے ان کو دفنایا، کفنایا، ان کا جنازہ پڑھا، اور اس طرح یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ان کی جو پرسنالٹی میں خاص بات جو تھی وہ دنیا سے بے رغبت تھی۔ ویسے تو سارے صحابہ ہی ایسے تھے، دنیا سے بے رغبت تھے، لیکن یہ حضرات ان میں سے تھے جن کو اس چیز میں بہت زیادہ ایکسیپشن حاصل تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا کی محبت سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی فکر آخرت نصیب فرمائے، اور دنیا کی حقیقت اللہ ہم پہ کھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله